لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین و اصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَالْمُحْكَمِ كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَقَوْلِهِ الْحَقِّ. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار دیگر درود پڑھیں سب مل کر محمد و آل محمد علیہ وسلم. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. جس سلسلہ گفتگو کا آغاز ہم نے اس سن 2023 کے عشرہ مجالس اور جو میرے لیے خمسہ مجالس ہے، جس کا آغاز ہم نے گزشتہ کل سے ہندوستان کی راجدھانی سرزمین دلی کے اس برہمپوری علاقے کے عظیم الشان عزاخانہ عالیہ حیدری ہال سے کیا تھا. آج وہ اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. ہم نے گزشتہ کل اس خمسہ مجالس کے لیے جو عنوان گفتگو اور جس کا انتخاب کیا گیا صاحبان ایمان اور صاحبان اطاعت، کل ہم نے
اسی موضوع پر آپ لوگوں کے درمیان کچھ معروضات رکھے تھے اور انشاءاللہ آج وہیں سے جہاں سے کل کی گفتگو ہم نے چھوڑی تھی آج انشاءاللہ وہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ کل میں نے آپ لوگوں کے گوش گزار یہ بات پہنچائی تھی کہ اللہ کے رسول جب آخری حج سے لوٹ کر آ رہے تھے، دیکھیے میرے نبی نے اپنی زندگی میں کل ایک حج کیا ہے، فرسٹ اینڈ دا لاسٹ، وہی پہلا وہی آخری، سن 10 ہجری میں۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا مسلمانوں کہ حاجی بننا سنت رسول ہے، پر ایک جملہ میں کہوں گا آہستہ، سنیں گے آپ بہت زور سے۔ حاجی بننا تو سنت رسول ہے مگر الحاج بننا سنت رسول نہیں ہے۔ ارے جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام۔ ایک میسج دے رہا ہوں، پڑوس میں غریب مسلمان باپ رو رہا ہے، اس کی بیٹی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تم حج پہ حج کیے جا رہے ہو۔ محلے کے بچوں کے پاس پڑھنے کی کتابیں نہیں ہیں، تم حج پہ حج کیے جا رہے ہو۔ اللہ ایسے حج کو تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ بندوں کے ایک حق حقوق اللہ، ایک حقوق العباد۔ توجہ، حقوق اللہ کا جب قرآن میں اللہ نے ذکر کیا تو 300 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 300 ٹائمز۔ توجہ، اور حقوق العباد جو تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بھائی بہن کے حقوق ہیں، غربا کے، یتیموں کے، مسکینوں کے حقوق ہیں۔ اللہ نے جس قرآن میں حقوق اللہ کا ذکر 300 مرتبہ کیا، اسی قرآن میں اللہ نے حقوق العباد کا ذکر 1700 مرتبہ کیا، 1700 ٹائمز۔ توجہ، یعنی بات سمجھ میں آئی آپ کو کہ اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ دن بھر نماز پڑھتے رہو پر گھر میں آ کر اگر ماں باپ کی گستاخی کی تو نمازیں منہ پہ مار دی جائیں گی، اس لیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ نے تمہارے ماں باپ کو رب صغیر بنایا تو پہلے ماں باپ راضی کرو پھر اللہ کو راضی کرنا۔ توجہ، یہ ایک میسج تھا آغاز میں جو میں نے دے دیا۔ تو میرے نبی نے زندگی میں ایک حج کیا، اور جب اس حج سے لوٹے تو میں نے کل بیان کیا کہ غدیر خم کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان اللہ کے رسول نے 1.25 لاکھ صحابہ، 1,26,000 صحابہ کرام۔ بھائی موضوع تو یہی ہے نا کہ اطاعت کس کی کرنی ہے۔ اگر قسم خدا کی ساری امت یہ سمجھ جائے کہ نبی کے بعد کس کی اطاعت کرنی ہے تو امت میں اختلاف ہی نہیں رہے گا۔ توجہ، اب کس کی اطاعت کرنی ہے؟ نبی نے کہا میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے بعد کس کا دامن پکڑیں گے؟ تو صحیح مسلم صحیح ترمذی شریف کا حوالہ دیا میں نے۔ نبی نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین، میں اپنے بعد 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ توجہ بھائی، ثقلین کیا ہے؟ ثقلین ہے ثقل کا تسمیہ۔ یاد رکھنا عربی میں اور دوسرے گرامروں میں فرق یہ ہے کہ دوسرے لسانیات زبانوں میں جو گرامرز ہیں ان میں ایک کے لیے واحد آتا ہے، ایک سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ آتا ہے، مگر عربی وہ زبان ہے کہ جس میں ایک کے لیے واحد آتا ہے۔ جب 2 شے برابر کی ہوں تو اس کے لیے تثنیہ آتا ہے، اور جب 2 سے زیادہ شے ہوں تو اس کے لیے جمع آتا ہے۔ اب نبی کہہ رہے ہیں ثقلین، ثقلین یعنی 2 برابر کے وزن، 2 بھاری چیزیں، جس طرح 2 امام مل کر ہو جاتے ہیں امامین۔
بھائی تسنیے کا قاعدہ کیا ہے؟ یا اور نون لگا کر اضافہ کر دیا جاتا ہے. دو امام ملے تو بن گئے امامین، دو سید برابر کے ہوں تو ہو گئے سیدین، دو چاند برابر کے ہوں تو ہو گئے نیرین، دو حرم برابر کے ہوں تو ہو گئے حرمین، دو امام برابر کے ہوں تو ہو گئے امامین، دو مشرق برابر کے ہوں تو ہو گئے مشرقین، دو مغرب برابر کا ہو تو ہو گیا مغربین. اسی طرح جب دو وزن برابر کا ہو تو ہو گیا ثقلین. نبی نے کہا کہ میں اپنے بعد دو برابر کا وزن چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو برابر کی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ بھاری کہہ کر نبی نے مولوی کو بتا دیا کہ دیکھو قرآن اور اہل بیت کو کبھی ہلکے میں مت لینا. اللہ جانے مجمع کہاں ہے. میں اردو میں تقریر کر رہا ہوں، میری طبیعت ہے اردو میں بولنے کی. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ثقلین، دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہی، ایک اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، دوسری وعطرتی اہل بیتی، دوسری ہے میری عطرت میرے اہل بیت. جب تک ان دونوں کا دامن تھام کر رکھو گے لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں کے دامنوں کو تھام کر رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. توجہ کرنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ دونوں آپس میں کبھی جدا نہیں ہوں گے، کبھی ڈیوائیڈ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ روز قیامت حوض کوثر پر آ کر قرآن اور میری عطرت مجھ سے ایک ساتھ ملاقات کرے گی. تو کبھی ان دونوں کو مت چھوڑنا، جب تک ان دونوں کا دامن تھام کر رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب سوال یہ ہے مجھے یہ بتانا کہ نبی یہ کہہ کس سے رہے تھے؟ توجہ کرنا، کیا نبی کے سامنے دلی کا مولوی تھا؟ کیا نبی کے سامنے دیوبند کے مفتی تھے؟ کہا نہیں، نبی کے سامنے سب کے سب صحابی. اب مجھے جملہ کہنے دو، یعنی نبی بتا رہے ہیں کہ اگر صحابی نے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو صحابی گمراہ ہو جائے گا. مولوی کی حیثیت کیا ہے؟ مقام ہے سوچنے کے لیے. مسلمانوں، اسلام عقل مندوں کے لیے آیا ہے. غور کرو، فکر کرو، عقل دوڑاؤ. اسلام خبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا، دیوانوں کے لیے نہیں آیا، بدحواسوں کے لیے نہیں آیا. ذرا غور سے دیکھو، نبی اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے میرے اہل بیت کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو پتہ یہ چلا کہ گمراہی سے بچنے کا راستہ یا قرآن ہے یا اہل بیت ہے، یا ہاتھ میں دامن قرآن تھامنا ہے. توجہ، اور مجھے تو یا کا جملہ ہی نہیں استعمال کرنا چاہیے. نبی نے تو یا کہا ہی نہیں، نبی نے کہا قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن تھامنا. پتہ کیا چلا؟ قرآن کو چھوڑا اہل بیت کو تھاما تو بھی گمراہ، اہل بیت کو تھاما قرآن کو چھوڑا تو بھی گمراہ. دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے. یہ دونوں کبھی آپس میں جدا نہیں ہوں گے. جب تک ان دونوں کا دامن تھام کر رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور نبی کہہ رہے ہیں، توجہ کیجئے گا، انی تارکن، میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. توجہ، انی تارکن، میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اچھا، ایک جملہ مجھے بتاؤ، اللہ کے رسول نے قرآن کے لیے ایک جملہ کہا، کتاب اللہ ہی، مگر اہل بیت کے لیے دو جملہ کہا، عطرتی اہل بیتی. بھائی سوچنے کی بات ہے، نبی نے قرآن کے لیے ایک جملہ کتاب اللہ، اہل بیت کے لیے دو جملہ اہل بیتی، اس سے پہلے عطرتی. یعنی نبی بتا رہے ہیں اہل بیت میں سارے اہل بیت نہیں، وہ اہل بیت جو پہلے عطرت ہیں. اللہ جانے نہیں پہنچا میرا بھائی، میں ایکسپلین کر دوں. بھائی اللہ نے قرآن میں آیت تطہیر ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. توجہ. اچھا، قرآن یہ ترجمہ کیا ہے؟ آج تک تمہیں مولویوں نے ترجمہ یہی سنایا ہوگا
کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کے گھر والوں. میں آج ترجمہ کر رہا ہوں. دلی کا کوئی مولوی جھٹلا سکتا ہے تو جھٹلا کر دکھائے ترجمہ. آیت کہہ رہی ہے, آیت میں ترجمہ گھر والوں نہیں, اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی کے خاص گھر والوں. توجہ, اے میرے نبی کے خاص گھر والوں. آپ کہیں گے مولانا آج تک تو ہم گھر والوں ہی سنتے آئے, یہ کون سا نیا ترجمہ؟ نیا نہیں, یہ بہت پرانا ہے. مولویوں نے ڈنڈی ماری ہے نئی نئی. ہاں بھائی, جب عربی عبارت میں بس نہیں چلتا تو پرانا مزاج ہے ملا کا, ترجمے میں ڈنڈی مارتا ہے. اس لیے کہ جانتا ہے نا بر صغیر, مڈل ایسٹ, مشرق وسطیٰ اور بالخصوص انڈو پاک, ہندوستان پاکستان کے زیادہ تر مسلمان عربی سے ناشنا ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں, عربی کے ذریعہ بلیک میلنگ. جو پڑھ کر چلے گا سمجھتا ہے مجمع یہی حدیث ہے, یہی قرآن ہے. میرے شہر کا ایک واقعہ ہے, ایک عرب کا شیخ آیا, وہ ایک بہاری بابو سے پتہ پوچھنے لگا عربی میں. اب وہ بیچارہ بہاری میرا بھائی صحیح سے لکھنؤ کی اردو نہ جانے, عرب کی عربی کیا جانے گا, وہ سر کھجلانے لگا. تو عرب کا شیخ غصے میں آ کر اس کو عربی میں اناپ شناپ کہنے لگا. اب وہ بہاری بھی شیخ کا چہرہ دیکھ کر کہنے لگا سبحان اللہ. ارے اللہ جانے آپ کا, یعنی آپ سمجھ رہے ہیں. تو سارے فیصلے ہوتے ہیں ترجمے میں. اب ترجمے میں مولوی نے ترجمہ کیا کیا آیت تطہیر کا؟ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی کے گھر والوں, میں ترجمہ کر رہا ہوں اے میرے نبی کے خاص گھر والوں. توجہ, دلیل آپ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ آیت میں اہل بیت نہیں ہے, آیت میں اہل البیت ہے. اللہ توجہ کیجیے گا, آیت میں لفظ اہل بیت کا نہیں ہے. اگر اہل بیت ہوتا تو میں مانتا کہ سارے گھر والے. بھائی مولوی کی یہی تو کوشش ہے نا, مولوی کا بس چلے تو پورے مدینے کو اہل بیت میں شامل کر دے. یہ بھی اہل بیت میں پھوپھو, چچی, خالہ, ساس, درساس, نند, بہو, سب کو اہل بیت میں. توجہ, تاکہ اہل بیت کی کا لفظ کا معیار گرا دے. تو اللہ کہہ رہا ہے گھر والوں نہیں, خاص گھر والوں, اس لیے کہ آیت میں اہل بیت نہیں ہے, اہل البیت ہے. اہل البیت سے مراد جب عربی میں الف لام آ گیا, ال آ گیا, تو اب عام نہیں خاص لوگ مراد ہوں گے. بھائی میں اگر بیٹھے بیٹھے کہوں کتابن, تو کتابن میں کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے, جنرل کتاب, میتھس, ریاضی, منطق, ہسٹری, سائنس, پر میں کہہ دوں الکتاب تو اب عام نہیں کوئی اسپیشل کتاب مراد ہوگی. تو اللہ قرآن میں اہل بیت نہیں, اللہ کہہ رہا ہے اہل البیت. ارے نہیں پہنچا دلی, چلو ٹھیک ہے, اتنے جلدی پہنچ جاتے تو میں کلکتے سے دلی کس لیے آتا. چلو اور آسان کروں. بھائی اللہ قرآن میں سورہ شعراء میں کہہ رہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اللہ نے فی قربا نہیں کہا, فی القربا, خاص رشتہ داروں کی محبت. تو ایک بات سمجھ میں آئی دلی والوں, رشتہ داری دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہے عام رشتہ داری, ایک ہے خاص رشتہ داری. ایک ہے عام گھر والے, ایک ہے خاص گھر والے. اب تم مجھ سے کہو گے مولانا عام رشتہ داری اور خاص رشتہ داری میں فرق کیا ہے؟ سنو, عام رشتہ داری وہ رشتے ہیں جو ہم بناتے ہیں, خاص رشتہ داری وہ رشتے ہیں جو اللہ بناتا ہے. بھائی عام رشتہ داری کون سا رشتہ؟ جیسے فار ایگزامپل دوستی کا رشتہ, ہم طے کرتے ہیں ہمارا دوست کون ہوگا, who will be our friend. ہم طے کرتے ہیں ہمارا دوست کون ہوگا, ہماری مرضی, جس سے دوستی کر لے, سید سے کرے, پٹھان سے کرے, چور سے کرے, پولیس سے کرے, مجرم سے کرے, وکیل سے کرے, ملزم سے کرے, کسی سے بھی کرے, ہماری مرضی. یہ ہم طے کرتے ہیں ہمارا دوست کون ہوگا. دوسرا رشتہ بیوی کا رشتہ,
ہم طے کرتے ہیں ہماری شریمتی جی کون ہوں گی، گوری ہوگی، کالی ہوگی، چھوٹی ہوگی، موٹی ہوگی، لمبی ہوگی، ناٹی ہوگی، ہماری مرضی، جس سے شادی کر لیں۔ تیسرا رشتہ، عام رشتہ، سسر کا رشتہ، ہماری مرضی جسے سسر بنا لیں، غریب کو بنائے، امیر کو بنائے، تندرست کو بنائے، غنی کو بنائے، کنجوس کو بنائے، سخی کو بنائے، ہماری مرضی۔ چوتھا رشتہ، ساسو ماں کا رشتہ، یہ بھی ہم طے کرتے ہیں ہماری مدر ان لو کون ہوگی، موٹی ہوگی یا چھوٹی ہوگی، ناٹی ہوگی یا لمبی ہوگی، ہماری مرضی، جسے چاہے ساسو ماں بنا لے۔ تو یہ وہ رشتے ہیں جو ہم بناتے ہیں۔ خاص رشتہ وہ رشتہ ہے جو اللہ بناتا ہے، جیسے اولاد کا رشتہ۔ بڑا سے بڑا مولوی ہو، اگر وائف پریگننٹ ہے تو پہلے سے پیشن گوئی نہیں کر سکتا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ اللہ بیٹا دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا، اللہ بیٹی دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ دوسرا رشتہ، بھائی کا رشتہ، ہم نہیں طے کرتے ہمارا بھائی کون ہوگا، اللہ جسے بنا کر بھیج دے، چاہے گورا ہو یا کالا، قبول کرنا پڑے گا۔ تیسرا چوتھا رشتہ، نواسوں کا رشتہ، پوتوں کا رشتہ، ہم نہیں طے کرتے ہمارے نواسے کون ہوں گے، پوتے کون ہوں گے، جسے اللہ بنا کر بھیج دے، قبول کرنا پڑے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اہل البیت سے مراد سسرالی رشتہ دار نہیں، خونی رشتہ دار۔ بھائی یہ اہل و بیتی سے پہلے اطرتی کا جملہ اور آسان کر دوں۔ بھائی آیت تطہیر کب نازل ہوئی؟ پوری حدیث قصہ نہیں سنانا۔ نبی کے چادر میں علی، فاطمہ، حسن و حسین جمع ہو گئے۔ توجہ، جب جمع ہو گئے تو رسول اللہ کی بیوی ام المومنین حضرت ام سلمہ تشریف لائی۔ اسے کوئی عام نہیں، اہل سنت کا بہت بڑا تفسیر کا امام جلال الدین سیوطی نے اس کو اپنی تفسیر در منصور میں لکھا کہ جناب ام سلمہ نے آ کر اجازت مانگی، یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ آپ پانچوں کے ساتھ میں بھی چادر میں شامل ہو جاؤں؟ تو نبی نے فرمایا، ام سلمہ تم خیر پر ہو، مگر پنجتن کے ساتھ چادر میں نہیں آ سکتی۔ اللہ جانے مجمع کہا ہے، ارے جب گھر والی اہل بیت کی برابری نہیں کر سکتی تو یہاں پوری توجہ، کہا ام سلمہ آپ خیر پر ہیں مگر چادر تطہیر میں نہیں آ سکتی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے چادر کے دونوں کونوں کو پکڑا، آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اے اللہ تو گواہ ہو جا، بس یہی میرے اہل بیت ہیں۔ اب جیسے ہی کہا ویسے ہی اللہ نے جبریل کو سورہ احزاب کی آیت دے کر بھیجا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ جب نبی نے چادر میں علی، فاطمہ، حسن و حسین کو لے لیا تبھی آیت تطہیر نازل ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ اگر نبی چادر میں علی، فاطمہ، حسن و حسین کو نہ لیتے تو آیت نازل ہو جاتی، تو آیت ہر اس شخص کے لیے ہوتی جو چھت کے نیچے تھا، مگر جب چادر میں نبی آ گئے تو آیت نازل
حسن حسین کو گھر کے اندر ایک اسپیشل گھر بنایا اور بنا کر بتا دیا کہ یہ اسپیشل گھر والے ہیں. توجہ, اب نبی کہہ رہے انی تارکن, میں قرآن اور اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. اچھا, اسی سے ملتا جلتا ایک جملہ اللہ نے بھی قرآن میں کہا, نبی نے حدیث میں کیا کہا؟ انی تارکن. اللہ نے قرآن میں کہا انی جاعلن. توجہ, فرق کیا ہے؟ نبی نے انی تارکن اہل بیت کے لیے کہا, اللہ نے انی جاعلن آدم کے لیے کہا. کیا کہا؟ انی جاعلن فی الارض خلیفہ, میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. ایک بات قرآن میں یہ بھی سمجھ میں آ گئی مولویوں کہ خلیفہ بنانے کا حق ملا کو نہیں, اللہ کو ہے. ارے جو پہنچ جائے سلامات پڑے بلند آواز سے. اب اگلے سال کا وعدہ مجھے بھی سوچ کے کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ بھی سوچ کر نعرے لگا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. اللہ قرآن میں کہہ رہا انی جاعلن, نبی حدیث میں کہہ رہے انی تارکن. نبی نے تارکن کہا اہل بیت کے لیے, اللہ نے جاعلون کہا آدم کے لیے. جاعلون کے معنی ہے بنانے جا رہا ہوں, تارکن کے معنی ہے چھوڑے جا رہا ہوں. نہیں پہنچا میرا مجمع. نبی نے اہل بیت کے لیے کہا چھوڑے جا رہا ہوں, اللہ نے آدم کے لیے کہا بنانے جا رہا ہوں. بات پتہ کیا چلی؟ بنایا اس کو جاتا ہے جو بنا بنایا نہ ہو, اور جو بنا بنایا ہوتا ہے اسے چھوڑ کر جایا جاتا ہے. نبی نے تارکن کہہ کے بتا دیا اہل بیت کو, اہل بیت میں نے نہیں بنایا, اللہ نے بنایا ہے, میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. بنایا اس کو جاتا ہے جو پہلے سے نہ بنا ہو, اور جو بنا بنایا ہو اسے چھوڑ کر جایا جاتا ہے. اچھا چلو مثال کے ذریعہ سمجھا دوں. فن خطابت اسی کو کہتے ہیں کہ سخت سے سخت مضامین کو مجمع کے سامنے مثالوں کے ذریعہ ان کے عقلوں میں انڈیل دی جائے. توجہ, چھوڑ کر جا رہا ہوں کیا مطلب؟ مثال دینے لگا ہوں جوانوں, دیکھنا ہے سنتے کیسے ہو. میں اس منبر پر بیٹھ کر مائک میں کہنے لگا میں اس مائک کو چھوڑے جا رہا ہوں, میں اس منبر کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, میں اس تخت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, میں اس کیمروں کو, ان کیمروں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں, میں اس قالین کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو ہمارے انور بھائی کہنے لگے آج مولانا بڑے جذباتی ہو گئے. دیکھو جذبات میں بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. کیا دعویٰ کیا بھائی؟ کہا دیکھو مولانا کہہ رہے میں مائک چھوڑ کر جا رہا ہوں, منبر چھوڑ کر جا رہا ہوں, تخت چھوڑ کر جا رہا ہوں, قالین چھوڑ کر جا رہا ہوں, کیمرہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو محمود بھائی کہنے لگے, نجمی بھائی کہنے لگے بھائی آپ کو کیا پرابلم ہے؟ تو انور بھائی نے کہا ذرا مولانا سے پوچھو جو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں مائک چھوڑ کر جا رہا ہوں, منبر چھوڑ کر جا رہا ہوں, تخت چھوڑ کر جا رہا ہوں, تو کیا یہ ساری چیزیں یہ اپنے گھر سے لے کر آئے تھے؟ آئے 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 آئے. بھائی اگر میں کہوں میں یہ گھڑی چھوڑ کر جا رہا ہوں, میں یہ چشمہ چھوڑ کر جا رہا ہوں, اب کسی کو پریشانی نہیں ہوگی, اس لیے یہ چیزیں میں اپنے گھر سے لے کر آیا ہوں. ایک بات سمجھ میں آئی دلی والوں, چھوڑ کر وہ چیز جائی جاتی ہے جو لے کر آئی گئی ہو. اب میں کیا کروں مسلمانوں, اللہ کے رسول اللہ کے پاس سے دو ہی چیز لے کر آئے تھے, قرآن سینے میں لے کر
پر ملی، صحابہ یہاں ملے، بیویاں یہاں ملی، امت یہاں ملی، اہل بیت وہاں ملے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر بلند آواز سے۔ جو وہاں ملی اسے لے کر آئے، اس لیے نبی نے کہا انی تارکن، میں قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ضرورت کیا تھی یا رسول اللہ، ضرورت کیا تھی؟ قرآن کے ساتھ آپ نے اہل بیت کو کیوں چھوڑا؟ اسی لیے تو مولوی آج تک غصہ ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ آقا معاف کیجئے گا، قرآن کے ساتھ مولوی کو چھوڑ دیتے۔ ارے کچھ کہہ رہا ہوں، آپ بھی بہت مسکرا رہے ہیں، مگر بات میں سیریس کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، قرآن کے ساتھ مولوی کو چھوڑ دیتے، مفتی کو چھوڑ دیتے، مگر نبی نے قیامت تک قرآن کے ساتھ نہ مولوی کو چھوڑا نہ مفتی کو چھوڑا، صرف اہل بیت کو چھوڑا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ قرآن میں سورہ واقعہ میں اعلان کر رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا۔ ارے اللہ جانے مجمع کہا ہے قرآن کو کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا۔ جتنا بڑا مولوی ہو کبھی نہ کبھی تو اس پر غسل واجب ہوا ہوگا، تو جب غسل واجب ہوا تو قرآن سے جدا ہوا نا، تو پتا چلا کہ قرآن کے ساتھ قیامت تک وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو اتنے ہی پاک ہو جتنا قرآن۔ قرآن کہہ رہا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی ناپاک چھو نہیں سکتا، تو قرآن ہر وقت اسی کے ساتھ رہ سکتا ہے جو اتنے ہی پاک ہو جتنا قرآن پاک ہے۔ تو جس طرح اللہ نے قرآن کے لیے کہا لا یمسہ الا المطہرون، اسی طرح اللہ نے اہل بیت کے لیے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے نبی کے اہل البیت، ہم آپ کے قریب کسی طرح کی گندگی کو، نجاست کو پہنچنے نہیں دیں گے۔ تو میرا جوان مجھ سے سوال کیوں کرتا ہے مولانا 1400 برس ہو گئے عزاداری کرتے کرتے، فرش عزا بچھاتے بچھاتے سب کیوں نہیں آتے؟ میں کیا کروں؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نجاست کو اہل بیت کے قریب آنے نہیں۔ ہم تو 1400 برس سے فرش عزا بچھا رہے، ہم کیا کریں؟ اللہ کہہ رہا ہم گندگی کو اہل بیت کے قریب جانے نہیں دیں گے۔ تو بھائی جس کے اندر جسمانی گندگی ہو جب وہ اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا، تو جس کے اندر خاندانی گندگی ہو۔ کیا خیال ہے؟ جس میں جسمانی گندگی ہو وہ تو اہل بیت کے قریب نہیں آ سکتا، تو جس کے اندر خاندانی گندگی ہو، پشتینی گندگی ہو، تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ آج برہما پوری میں، حیدری ہال میں، دلی کے اس عزا خانے میں فرش عزا پہ جو بھی آیا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ آیا ہے، آیا نہیں، بلایا گیا ہے۔ اور جو نہیں آیا کئی حجرے میں بیٹھ کر سن رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ نہیں آیا، اسے آنے دیا نہیں گیا۔
مرضی سے آ سکتے ہیں، نہ خطیب اپنی مرضی سے آ سکتا ہے، وہی آتا ہے جسے زہرا بلاتی ہے۔ اللہ کا اعلان ہے، انتم الرجس اہل البیت، ہم گندگی کو، نجاست کو پہنچنے نہیں دیں گے۔ یعنی اللہ کو معلوم تھا کہ کچھ گندے پہنچنے کی کوشش کریں گے، جو پہنچ گئے ان کو میرا سلام۔ اب مجھ سے گندوں کا نام مت پوچھنا، ممبروں سے گندوں کا نام نہیں لیا جاتا۔ اللہ کہہ رہا پہنچنے نہیں دیں گے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ویسے ہی پاک رکھیں گے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اچھا ایک بات میں کہوں، ہم ہیں اہل بیت کے وکیل، اور وکیل کا کام ہے بال کی کھال نکالنا۔ اب میرے نظریے سے دیکھو تو نعوذ باللہ باتیں زو مانے ہو گئی، دو بات ہو گئی نا بھائی۔ اللہ ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نجاست کو اہل بیت کے قریب جانے نہیں دیں گے، اور میری طرف دیکھنا جوانوں، اور دوسری طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم پاک بھی رکھیں گے۔ دو باتیں کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کہہ دیتا کہ ہم اہل بیت کے قریب نجاست پہنچنے نہیں دیں گے، تو ہم سمجھ جاتے کہ اہل بیت پاک ہے، قیامت تک پاک ہے۔ یا اللہ یہ کہہ دیتا کہ اہل بیت کو ہم جیسے پاک ہے ویسے ہی رکھیں گے، تب ہم سمجھ جاتے کہ کوئی گندگی قریب نہیں جا سکتی۔ دونوں بات کیوں کہی اللہ نے؟ ایک طرف کہا کہ نجاست کو بھی پہنچنے نہیں دیں گے، ایک طرف کہا کہ پاک بھی رکھیں گے۔ نہیں پہنچا میرا مجمع، پہنچ جاتا تو کلکتے سے دلی کس لیے آتا میں؟ چلو مثال دیتا ہوں بھائی، میں کہہ رہا ہوں یہ رومال پاک ہے، تو جب میں نے یہ کہا کہ رومال پاک ہے تو آپ سمجھ گئے نا کہ پاک ہے تو مطلب نجس نہیں ہے۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ رومال نجس نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جب نجس نہیں ہے تو پاک ہے۔ مگر مجھے دونوں بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نجس بھی نہیں ہے پاک بھی ہے۔ اللہ ایک بات کہتا سمجھ میں آ جاتی، اللہ کہتا ہے اہل بیت کے قریب نجاست نہیں جا سکتی، ہم سمجھ جاتے یہ پاک رہیں گے۔ یا اللہ یہ کہہ دیتا ان کو پاک رکھیں گے تو سمجھ جاتے کہ نجاست قریب نہیں جا سکتی تھی۔ مگر دونوں باتیں کیوں کہی؟ اس لیے کہ اللہ ملا سے زیادہ ملا کو جانتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کو معلوم تھا کہ علم کی بازی کڑیوں میں ابال آتا ہے، اور ابال کو دیکھ کر مولوی اعتراض کرتا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے بھائی میں نے کہا یہ رومال پاک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی پاک ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل بھی پاک تھا۔ آئے 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 آئے، میں نے کہا یہ رومال پاک ہے مطلب ابھی پاک ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کل بھی پاک ہوگا۔ آپ سمجھ میں آئی اللہ نے دونوں باتیں کیوں کہی؟ اللہ نے بتا دیا اہل بیت وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو کل بھی پاک تھے، جو قیامت تک پاک۔ مولا سلامت رکھے ان کے ماں باپ کو، جنہوں نے اپنے بچوں کو اہل بیت کی بھی عظمت بتائی ہے، مراجع کی بھی عظمت بتائی ہے۔ اہل بیت وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو پیدائشی پاک ہوں۔ نہیں پہنچا یہ جملہ، پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، اہل بیت وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ پاک ہوں۔ ارے ہم سے نہ صحیح، کم از کم اماں جان سے پوچھ لو۔ کسی نے ام المومنین سے پوچھا کہ آپ بتائیے فاطمہ زہرا کی عظمت کیا ہے، تو ام المومنین نے کہا اس فاطمہ کی عظمت میں کیا بیان کروں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حسن پیدا ہوئے صبح کو، اور فاطمہ کو میں نے نماز ظہر پڑھتے دیکھا۔
سنا کہ کیا بیان کیا میں نے؟ کیا کہا کہ میں اس زہرا کی عظمت کیا بیان کروں؟ میں نے دیکھا حسن صبح پیدا ہوئے اور میں نے سجدہ کو نماز ظہر ادا کرتے دیکھا. حیثیت کیا ہے تو کوڑی کے مولوی کی کہ اہل بیت کی برابری کرے؟ ارے مولوی تجھے اللہ نے پیدا کہاں سے کیا؟ پڑھ قرآن. اللہ کہہ رہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ کہہ رہا ہم نے انسانوں کو ملے جلے گندے نطفے سے پیدا کیا. میں نے کہا مولوی پیدا ہوا ہے نجس نطفے سے، مقابلہ ان کا کر رہا ہے جو اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہے. سب مل کر ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہ قرآن ہے. قرآن اللہ کہہ رہا من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ملے جلے مخلوط گندے نطفے سے پیدا کیا. تو دنیا کا ہر انسان چاہے مولوی ہو، مفتی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، پیدا ہوا تو نجس. تو ہم اور آپ کون؟ دنیا میں آئے تو نجس اور دنیا سے گئے بھی تو نجس. مولوی جب تو دنیا میں آیا تو بھی نجس، دنیا سے گیا تو بھی نجس، دنیا میں آئے بھی نجس اور گئے تو اتنے نجس کہ کوئی چھو دے وہ بھی نجس. آئے 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 کوئی چھو دے وہ بھی نجس اور آئے تو ننگے آئے. اللہ جانے آپ کہاں ہیں. دنیا کا ہر انسان ننگا پیدا ہوا. اہل سنت کا امام جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نبی کے گھر کا ہر بچہ لباس کے ساتھ آیا. کوئی بتائے مولویوں کو کہ ننگے پیدا ہونے والے لباس والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ایک صلوات پڑھے بابا سے بلند محمد و آل محمد پر. کہاں سرداری، کہاں نوکری، کہاں بادشاہی. تم غلام ابن غلام ابن غلام ابن غلام، وہ امام ابن امام ابن امام ابن سمیٹ دی میں نے گفتگو. کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. تم اطاعت کرنے والے ہو، وہ ہیں کہ جن کی اطاعت کی جاتی ہے. دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کربلا یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ صرف حسد کی بنیاد پر. حسد کی بنیاد پر اس لیے کہ مارنے والوں کو معلوم تھا ہم کسے مار رہے ہیں. مارنے والوں کو معلوم تھا ہم کنہیں مار رہے ہیں. آج 1400 برس کے بعد ہم بحث کرتے ہیں کہ شیعوں نے مارا یا سنیوں نے مارا. میں کہتا ہوں کہ شہدائے کربلا کو نہ سنی نے مارا نہ شیعہ نے مارا. اس لیے کہ اگر شیعوں نے مارا ہوتا تو شیعہ عباس کو نہیں مارتے اور سنیوں نے مارا ہوتا تو سنی اکبر کو نہیں مارتے. کربلا میں دو کردار ایسے تھے کہ جو دو کرداروں کی نمائندگی کر رہے تھے. ایک وہ تھا جو علی کا چہرہ لے کر آیا تھا، ایک وہ تھا جو نبی کا چہرہ لے کر آیا تھا. کیا منفرد کردار ہے کربلا میں. اللہ اکبر. ایک وہ ہے جسے دیکھ کر علی یاد آ رہے ہیں، ایک وہ ہے جس کو دیکھ کر رسول یاد آ رہے ہیں. مسلمانوں، تمہیں اب بھی رحم نہیں آتا نبی کے گھر والوں پر؟ کتنا ستاؤ گے؟ کسی کو نہیں چھوڑا. تم یہ بتاؤ پہلے علی سے لے کر آخری علی تک امت نے کس کو چھوڑا؟ ایک کا قاتل بھی بتا دو جو غیر مسلم ہے. سبوں کو مسلمانوں نے قتل کیا. علی سے لے کر حسن عسکری تک کس کو چھوڑا ہے مسلمانوں نے؟
کربلا میں حسین کے 3 بچے تھے، تینوں علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ کسی نے حسین سے پوچھا مولا آپ نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا، توجہ کرنا یہ بہت گہری حکمت ہے امامت کی کہ تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور ایسا تھا کہ علی کا نام رکھنا جرم تھا۔ اگر کوئی علی کا نام رکھ لے تو اس کے ساتھ اس کے باپ کو بھی ذبح کر دیا جاتا تھا۔ ایسے معاشرے میں جب علی کا نام رکھنا جرم تھا، مولا حسین نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا۔ اور کسی نے پوچھا تو مولا نے کہا کہ اگر اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرتا تو میں 100 بیٹوں کا نام علی رکھتا۔ ہاں دادارو، حسین کا بڑا بیٹا علی اکبر، حسین کا شہزادہ، وہ شہزادہ جسے شبیہ پیغمبر لکھا گیا۔ کون علی اکبر؟ جس کا چہرہ مسلمانوں تمہارے رسول کے جیسا تھا۔ ہاں دادارو، آج علی اکبر کا تابوت اٹھے گا، بڑے آرام سے اکبر کے تابوت کو کاندھا دینا۔ اللہ کسی اولاد کو، کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے کہ وہ اپنے کڑیل جوان بیٹے کی لاش دیکھے۔ ایک باپ بڑھاپے میں اس وقت مر جاتا ہے جب اس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کی لاش پڑی، اور اگر بیٹا اکبر جیسا ہو تو قیامت ہو جاتا ہے۔ جب مسلمانوں کو نبی کی یاد آتی تھی، مسلمان حسین کے پاس آتے تھے اور آ کر کہتے تھے امام آج ہمیں اپنے نبی کی یاد آ رہی ہے، ہم نے کئی عرصے سے اپنے نبی کا چہرہ نہیں دیکھا، آپ اپنے شہزادے اکبر کو بلائیں، ہم اکبر کو دیکھ کر اپنے نبی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، حسین اکبر کو بلاتے تھے، لوگ حسن اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ ایک روز حسین کے پاس ایک سوالی آیا، آ کے کہنے لگا مولا میں نے سنا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے، آپ کے بچپنے کا زمانہ تھا، ایک راہب آیا تھا آپ کے نانا کے دربار میں، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، آپ نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے اسے 7 بیٹے عطا کیے۔ حسین نے کہا ہاں میرے بھائی بتا کیا بات ہے؟ کہا مولا میری بھی کوئی اولاد نہیں ہے، مولا میرے لیے بھی دعا کر دیجئے خدا مجھے ایک بیٹا عطا کرے۔ حسین نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی، دعا تمام ہو گئی، حسین نے دیکھا وہ شخص بیٹھا ہے، اپنے جگہ سے نہیں اٹھا۔ حسین نے کہا بھائی میں نے تیرے لیے دعا کر دی، جاتا کیوں نہیں؟ کہنے لگا مولا ابھی دعا ادھوری ہے، ایک دعا باقی ہے۔ مولا نے کہا اور کیا دعا کروں؟ کہا مولا یہ بھی دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بیٹا دے تو بیٹا آپ کے اکبر جیسا ہو۔ عزادارو، حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا تڑپ گئے، اس نے حسین کے چہرے کا منظر دیکھا، ایک مرتبہ پیروں میں گرا، حسین کے قدموں کو پکڑا، مولا کوئی گستاخی ہو گئی۔ حسین نے کہا بھائی یہ بتا اگر خدا تجھے اکبر جیسا بیٹا دے دے اور اس بیٹے کے پیر میں کانٹا چبھ جائے تیرے دل پر کیا گزرے گی؟ کہا مولا اگر بیٹا اکبر جیسا ہو تو میں آنکھوں میں کانٹے تو برداشت کر سکتا ہوں، اکبر جیسے بیٹے کے پیروں میں کانٹا برداشت نہیں کر سکتا۔ حسین نے کہا بھائی پھر اکبر کی تمنا نہ کر، ارے عاشور کا دن ہوگا میرا اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہ تمہارے جوانوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے بوڑھوں کو وہ دن نہ دکھائے جو کربلا میں حسین نے دیکھا۔ ہاں دادارو، دن گزرتے گئے، زمانہ گزرتا گیا، عاشور کا دن آیا، 61 ہجری آ گئی۔ عزادارو سنو گے، حسین یہ چاہتے تھے کہ
जैसे ही आशूर का सूरज नमोदार हुआ, हुसैन ये चाहते थे कि मैदान में सबसे पहले अकबर को भेजे। सहाबा ने, अंसार ने हुसैन के कदमों को पकड़ लिया, मौला हम जिंदा रहे, अकबर की जवानी लुट जाए। मौला हुसैन लाशें उठा रहे हैं। वो वक्त भी आया जब हुसैन के लश्कर में 2 अली बच गए, एक 6 महीने का अली, एक 18 साल का अली। अकबर आए हुसैन के पास, बाबा बाबा अब तो इजाजत दे दो बाबा। एक मर्तबा हुसैन ने कहा, अकबर तुम तो मेरे नाना की शफी हो, अकबर तुम्हें देखकर मुझे अपने नाना की याद आती है। कहा बाबा अब रन में कोई नहीं बचा बाबा, अब तो मुझे इजाजत दीजिए बाबा। हुसैन ने कहा, अकबर बेटा तो तू मेरा है, मगर पाला तुझे ज़ैनब ने है। अकबर अगर इजाजत चाहिए तो पहले फूफी से जाकर इजाजत लो। अज़ादारों सुनोगे, मैं बहुत आहिस्ते आहिस्ते पढ़ रहा हूं, इसलिए कि अकबर के मसाइब पढ़ना ये कोई आसान काम नहीं है। अज़ादारों, अकबर आए ज़ैनब के पास, सलाम किया, सलाम का जवाब मिला। एक मर्तबा कहने लगे, फूफी अम्मा बाबा से इजाजत मांगता हूं। बाबा कहते हैं कि अगर आपने इजाजत दे दी तो बाबा इजाजत दे देंगे। अज़ादारों सुनोगे, एक मर्तबा फूफी अम्मा ज़ैनब कहने लगी, अकबर तेरा बाबा तुझे कैसे इजाजत दे? अकबर तुम्हें मालूम है क्या मांग रहे हो? एक बाप से मरने की रज़ा। फूफी अम्मा आप इजाजत दे दीजिए। ज़ैनब ने कहा, अकबर इसी दिन के लिए पाला था कि मर्तल में जाने की इजाजत दे दूं। अज़ादारों सुनोगे, अकबर ने अपना सर ज़ैनब के जानू पर रख दिया। ज़ैनब अकबर के घुंघरेलू बालों को सहलाने लगी। एक मर्तबा बड़ी नाज से अकबर ने कहा, फूफी अम्मा इजाजत ना देती ना सही, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। शहजादी ने कहा, अकबर कैसा सवाल? का फूफी अम्मा इतना बता दो, मेरी माँ उम्मे लैला ज़्यादा अफजल है या बाबा हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा? शहजादी ने कहा, अकबर कैसा सवाल किया? अरे वो सैयदतुन निसा जिसकी ताज़ीम को नबी खड़े हो जाते थे। अकबर ने हाथ जोड़कर कहा, फूफी अम्मा इंसाफ करना, लैला का बेटा जिंदा रहे, फातिमा का बेटा। आज़ादारों रो लो, आज़ादारों कमी मत करना, तुम्हारे जवानों के सीनों पर कोई नेज़ा नहीं मारेगा। आज़ादारों ज़ैनब ने अकबर का चेहरा देखा, अकबर बहुत बड़े हो रहे हो, जाओ अकबर इजाजत दी बेटा, मगर पहले अपनी माँ लैला से भी इजाजत ले लो। अकबर मुस्कुराते हुए उम्मे लैला के पास आए। उम्मे लैला ने कहा, अकबर मैं समझ गई, शहजादी ज़ैनब ने तुझे इजाजत दे दी, जा अकबर मैंने भी इजाजत दी। अज़ादारों हुसैन एक मर्तबा मंजर देखने लगे। अकबर खैमे से निकले। हमीद कहता है कि जब अकबर खैमे से निकलने लगे तो 18 मर्तबा पर्दा उठा, 18 मर्तबा पर्दा आए। बाबा बाबा फूफी अम्मा ने इजाजत दे दी, बाबा बाबा अम्मा ने इजाजत दे दी बाबा। अज़ादारों हुसैन ने अकबर को घोड़े पर सवार किया, बाबा अली मुर्तज़ा का अमामा पहनाया। सुनोगे अज़ादारों, एक मर्तबा अकबर घोड़ा लेकर थोड़ी दूर आगे बढ़े। अब जो मुड़ कर देखा तो क्या देखा? अरे ज़ईफ़ पीछे पीछे। अकबर ने पलट कर कहा, बाबा पीछे आते रहोगे बाबा तो अकबर मैदान कैसे जाएगा? हुसैन ने कहा, जा अकबर जा। थोड़ी दूर आगे बढ़े, फिर मुड़कर देखा, देखा हुसैन फिर चले आ रहे हैं। एक मर्तबा घोड़े का रुख किया, बाबा के करीब आए।
मर्तबा हजरत से अकबर का चेहरा देखा और देख कर कहा, अकबर तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकोगे अकबर, इसलिए कि तुम्हारा कोई अकबर जैसा जवान बेटा, अकबर तुम्हारे सीने में बूढ़े बाप का दिल नहीं है। जाओ, अकबर इजाजत दी। अदादारो, एक मर्तबा अकबर ने मैदान में हमला किया। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि अकबर के जंग का मैंने एक निराला अंदाज देखा। अकबर भीड़ में दाखिल होते थे और चुन चुन कर कुछ सिपाहियों को मारते थे। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता मैं समझ नहीं पाया। जब मैं करीब गया तो मैंने देखा अकबर भीड़ में दाखिल होते हैं, पहले यजीद के लश्कर के बड़े बड़े पहलवानों को कत्ल करते हैं। हमीद कहने लगा मैं सोचता था अकबर ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर मुझे पता चला अकबर जानते थे अब इनमें से जो बचेगा मेरे बूढ़े बाबा से लड़ेगा। हाँ दादारो, ना मुझ में पढ़ने की ताकत है ना तुम में सुनने की ताकत है। एक बहुत बड़ा पहलवान अकबर के पास आया। सुनोगे, अकबर जब गए ना, हुसैन खैमे के दरवाजे पर बैठ गए। उम्मे लैला दूसरे खैमे से बैठकर हुसैन के चेहरे को देखने लगी। जब तक हुसैन का चेहरा खिला रहा, उम्मे लैला ने शुक्र का सजदा किया। एक वक्त आया हुसैन के चेहरे का रंग उड़ा। उम्मे लैला ने कहा परवरदिगारा मेरे जवान की खैर। हुसैन ने लैला को देखा। लैला तेरे बेटे के मुकाबले बहुत बड़ा शक्ति आया, अल्लाह से दुआ कर। उम्मे लैला ने मुसल्ला बिछाया, दो हाथ बुलंद किए, ऐ याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, ऐ हाजरा को इस्माइल से मिलाने वाले, मेरे अकबर से मिला दे। अजरुकुम मिनल्लाह। बस दादारो मैं बहुत तेजी से करीब आ रहा हूं। हाँ दादारो, अकबर फातेह होकर लौटे। एक मर्तबा कहा बाबा कैसी जंग की बाबा। हुसैन ने कहा अकबर तुमने अपने दादा हैदर करार की याद दिला दी। अकबर ने कहा बाबा आपका बेटा अकेला इस लश्कर पर काफी है बाबा, मगर प्यास इतनी शदीद है बाबा, बाबा थोड़ा सा पानी मिल जाता। हुसैन ने कहा अकबर पानी नहीं है, लो मेरी जुबान चूस लो। हुसैन ने अपनी जुबान अकबर के दहन में डाली। अज़ादारो, अकबर ने मुंह हटाया। हुसैन ने कहा बेटा क्या हुआ? कहा बाबा आपकी जुबान में कांटे। हाँ अज़ादारो, रोने में कोई कमी मत करना। तुम्हें ज़हरा भी देख रही है, ज़ैनब भी देख रही है, लैला भी देख। हाँ दादारो, अकबर आगे बढ़ते रहे। एक मर्तबा मेरे साथ लई निकला, कहने लगा ये अली का पोता है, ऐसे बस में नहीं आएगा, इसके सीने पे नेज़ा फेंका जाए। अज़ादारो, हसीन इब्ने नमीर लानती निकला, एक मर्तबा नेज़ा मारा, नेज़ा अकबर के सीने पर, अकबर सीन से जमीन पर। बाबा बाबा सुनो गया दादारो, हुसैन ने जैसे ही अकबर की आवाज सुनी ना, एक मर्तबा तेजी से दौड़े। हमीद कहता जैसे ही दौड़े मुंह के बल जमीन पर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे। हमीद कहता जब हुसैन अकबर के पास पहुंच नहीं पाए तो एक मर्तबा जिस तरह बच्चे गोटलियों चलते हैं, हुसैन गोटलियों, अकबर बेटा अकबर। हाँ दादारो, ठहर जाओ, सांस ले लो वरना मर जाओगे। अकबर का सर लिया, जानू पर रखा। अकबर बेटा कोई
خواہش ہے بابا بہن صغرا مدینے میں میرا انتظار کر رہی ہے بابا ایک مرتبہ صغرا کو دکھا دو. حسین نے تو انگلیوں کا اشارہ کیا, بیٹا صغرا نظر آئی؟ نہیں بابا. کا دہلیز میں دیکھو صغرا نظر آئی؟ نہیں بابا. دالان میں دیکھو صغرا نظر آئی؟ نہیں بابا. ایک مرتبہ اکبر کی چیخ نکلی. حسین نے کہا اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا میری صغرا اب تک وہی بیٹھی ہے جہاں مجھے رخصت کیا تھا. بس 2 منٹ مجلس تمام کر دی میں نے. حسین نے جوان سے کہا بیٹا کوئی اور خواہش ہے؟ کہا بابا ظالم نے سینے میں بیل پھالا مارا ہے بابا. بابا نیزے کی ہنی ٹوٹ گئی ہے بابا. بابا پھل سینے میں گڑ گیا ہے بابا. بابا اگر یہ پھل باہر نکل آتا بابا درد سے نجات مل جاتی. اللہ کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے. حسین نے ایک مرتبہ اپنی کانپتی ہوئی ہاتھوں سے اکبر کا نیزہ پکڑا, چاہ کے نیزہ نکالے. ارے جوان کا سینہ ہوا پہ بلند. اجرکم من اللہ. قیامت ہو گئی. حسین نے دوسری مرتبہ کوشش کی, اکبر کا سینہ پھر بلند ہو گیا. سنو گے عزادارو, ایک مرتبہ حسین نے اپنی آستینیں پلٹی, مکے کا رخ کیا, آواز دی دادا ابراہیم میرے آنکھوں میں پٹی نہیں ہے. مدینے کا رخ کیا, نانا مدد کو آئیے نانا. نجف کا رخ کیا, بابا خیبر کا در اٹھانا آسان تھا, جوان کے سینے سے سینا کھینچنا. سنو گے بس تمام کر دی مجلس میں نے. اب ایک مرتبہ حسین نے اپنے گھٹنے زمین پر رکھے, بائیں ہاتھ اکبر کے سینے پر رکھا. اب ایک مرتبہ پھل پکڑا, یا علی کہہ کر اب جو پھل کھینچا, ارے پھل تو نکلا. پھل کے ساتھ اکبر کا کلیجہ, اکبر کا کلیجہ. انجمن آل اثر رشتر ساکنی دہلی بران سے درخواست ہے کہ سینہ علی نواخانی کرنے کے لیے تشریف لے آئے. انجمن آل اثر رشتر ساکنی سینہ علی نواخانی کرنے کے لیے تشریف لے آئے. ماتم حسین